دو طرح کی ولایتیں ہیں، ایک ولایت نظری ہے، ایک ولایت عملی ہے۔ ولایت نظری رکھنے والے سارے مسلمان ہیں، جتنے کلمہ گو ہیں یہ اللہ کی ولایت کے نظریے کے قائل ہیں، جتنے محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں یہ محمد کی رسالت کی ولایت کے نظریے رکھنے والے ہیں، اور جتنے علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں یہ مولا امیر المؤمنین کی ولایت کا نظریہ رکھنے والے ہیں۔ تھیوری اور ہے، پریکٹیکل ہونا اور ہے۔ تھیوری کے ماننے والے تو داعش بھی ہیں، تھیوری کے ماننے والے تو طالبان بھی ہیں، لیکن جو پریکٹیکلی ولایت میں آتا ہے اسے علی سلمان بنا دیتے ہیں، مالک اشتر بنا دیتے ہیں، حسین حبیب ابن مظاہر بنا دیتے ہیں۔ جو تھیوریکلی ولایت کو مانتے تھے انہوں نے حسین کو خط لکھے تھے، اور جو پریکٹیکلی ولایت کو مانتا تھا اسے حسین نے خط لکھا تھا۔ فرمایا حق سب سے بڑا والد کا اپنی اولاد پر یہ ہے کہ اس بچے کو اچھا ماحول دے، اچھی تربیت دے۔ اگر اس بچے کو کالج و یونیورسٹی کا راستہ دکھا رہا ہے تو اپنے بچے کو صراط مستقیم کا راستہ بھی دکھائے۔ یہ نہیں ہو قیامت کے دن والدین کا گریبان پکڑے اور یہ بولے کہ بابا تو نے مجھے صراط مستقیم نہیں دکھائی، تم نے مال کمانے کا ہنر تو دیا، تم نے پیسہ کمانے کا ہنر تو دیا، لیکن تو نے یہ ہنر نہیں بتایا کہ میں سمیت تمار کیسے بنا جاتا ہے، حر کیسے بنا جاتا ہے، زہیر کیسے بنا جاتا ہے۔ تو کربلا کا فلسفہ یہی ہے، ایک طرف عاشق دنیا ہے، دوسری طرف عاشق عالم برزخ ہے۔ یہاں تو اپنی برزخ بنانے کے لیے آیا ہے۔ پیسہ کمانا جرم نہیں ہے، لیکن پیسے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ پورا پلان بنانا، شادی کا مقصد نسلیں آئیں، نسلوں کا مقصد ایسی نسلیں بناؤ جو امام زمانہ کی خادم بنے۔ صلوات پڑھے محمد۔ کتنا انسان نادان ہے، کتنی دعائیں مصلی پہ کرتا ہے، امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، کچھ کہتے ہیں امام حسین کی زیارت ہو جائے، کچھ کہتے ہیں امیر المومنین کی زیارت ہو جائے، اور وہی ثواب وہاں یہ زیارت خدا نے ہمارے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا مسکرا کر ماں باپ کو دیکھا کرو، خدا تجھے کئی حجوں کا ثواب دے دیتا ہے۔ ماں کے قدموں کو ہاتھ لگایا کرو، باپ کے ہاتھوں کو چوما کرو، وہی سارے ثواب ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ لیکن بندہ سارے ثوابوں کو چھوڑ کر مصلی عبادت پر دعائیں کرتا ہے تو اللہ بھی کو کہتا ہوگا میں نے ثواب تیرے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن اے بندہ نادان تو ثواب کو حاصل کیوں نہیں کرتا؟ تبھی فرمایا جب تک یہ عادتیں انسان اپنے وجود میں ڈال دے، قرآن پڑھنے کی عادت، اب امام خمینی کی ویڈیو آج بھی موجود ہے، یعنی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ملا ہے ان کو، جہاز میں بیٹھے ایران میں اترنے والے تھے، جب بھی وقت ملتا تھا چھوٹا سا قرآن جیب میں ہوتا تھا، اللہ کے کلام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ لذت ذکر خدا۔ آج جوان پوچھے کہ مولانا میں اللہ سے مل نہیں سکتا، میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، میں اللہ کو لمس نہیں کر سکتا، میں اللہ کو محسوس نہیں کر پا رہا، تو بہترین حس خدا کے ساتھ بنا سکتا ہے بندہ وہ کلام الہی کی حس ہے کہ خدا سے کلام کرو۔ یہ آوازیں اور جملے جو تم سنو گے یہ پروردگار عالم کے جملے ہیں۔ قرآن پڑھنے سے یاد مصطفیٰ بھی آتی ہے، یاد خدا بھی آتی ہے، اور یاد محمد اور آل محمد بھی آتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا میں کیا کروں کہ بلندی کی طرف جاؤں؟ فرمایا ابتدائے ولایت یہ ہے، انٹرنس آف ولایت یہ ہے۔ اگر ولایت کے اکاؤنٹ کو لاگ ان کرنا چاہتے ہو اس کا پاس ورڈ یہ ہے کہ جب تک تمہارے وجود میں طہارت نہیں ہے تم قرآن کو مس نہیں کر سکتے، تو علی کی ولایت میں داخل کیسے ہو سکتے ہو؟ پہلی ابتدا وضو ہے۔ فرمایا وضو کی بڑی قدر ہے، وضو کی بڑی شان ہے۔ علی کا شیعہ ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے۔ کتنے منٹ لگتے ہیں وضو کرنے میں؟ ہاں بے وضو انسان کو کیا امام زمانہ کی زیارت ہوگی؟ ہاں مولا کی زیارت تو کبھی بھی ہو سکتی ہے، تو مجھے تو تیار رہنا چاہیے نا مولا کی زیارت کے لیے۔ تو اگر میں بے وضو رہوں گا تو مولا کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو بچوں کو بچپن سے سکھا لیجئے وضو کرنا کتنا مشکل ہے، 2 منٹ لگتے ہیں۔ تو ابتدائے طہارت وضو ہے۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ مومن کی جنت کربلا کیوں ہے؟ اصلاً کربلا ہے کیا یا جنت ہے کیا؟ کہ آپ یہ بولتے ہو کہ کربلا مومن کی جنت ہے۔ جنت کسے بولتے ہیں؟ قرآن تو یہ بولے جنت میں حوریں، جنت میں غلما، جنت میں ہریالی، جنت میں دودھ کی نہریں، جنت میں شہد کی نہریں، جنت میں آسائش، جنت میں تکیے، جنت میں جو پوچھا جائے وہ بندے کو چیز مل جائے۔ اور تعجب کا عالم یہ ہے کہ بندہ کربلا کی سرزمین پہ اترا، 3 دن مشی کی، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، گھٹنوں میں بل پڑ گئے، بندہ تھکا ہوا ٹوٹا ہوا پسینے کا عالم ہے، اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد بھی بولے کہ کربلا مومن کی جنت ہے۔ تو کیا جنت تکلیف کا نام ہے؟
جنت پاؤں کے چھالوں کا نام ہے، جنت بدن کی تھکاوٹ کا نام ہے۔ ارے کربلا میں تو کوئی نہریں نہیں، کربلا میں تو کوئی غلما نہیں، کربلا میں تو شہد کی نہریں نہیں، پھر کیوں بولتے ہو کہ کربلا مومن کی جنت ہے؟ تو ایک مومن نے سوچ کے یہ بولا کہ مولانا ساری تھکاوٹوں کے بعد جب بین الحرمین سے گزرنا ہوا اور نگاہ حسین کے روزے پہ پڑی تو ایسا سکون ملا، اسی سکون کی وجہ سے ہم بولتے ہیں کہ کربلا مومن کی جنت ہے۔